अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। इना भाई, अच्छा ठीक है जी हाँ। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम सामीन, मैं और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ज़बरदस्त चमकते सितारे जिन्हें सहाबा कहा जाता है, और फिर उन सहाबा के अंदर भी बहुत ही टॉप लेवल के जो है वो 10 खुशनसीब लोग जिनको दुनिया ही के अंदर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। द men who walked on this face of earth with the glad tidings of paradise। तो उन्हीं की जो सीरीज चल रही है उसमें से एक जबरदस्त चमकते सितारे हैं अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो आइए अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी मदद से हम उनकी प्यारी जिंदगी की चंद झलकियां इंशाल्लाह आज के सेशन में हम सुनेंगे। आगाज करते हैं। सो मैं पहले तो उनका नाम, तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्द औफ इब्ने अब्दुल हारिस इब्ने ज़ोहरा इब्ने किलाब था। ईमान लाने से पहले उनका नाम जो है अब्द अम्र था, और जब ईमान कबूल किए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अब्दुर्रहमान रखा। इससे एक चीज हमारे जहनों में जो है ये बिठा ले हम, खुदा न खास्ता हमारे नामों में कोई ऐसे नाम हो जो इस्लाम की तालीमात से जो है मैच न करते हों, तो जब भी हमको शऊर आ जाए हमको उन नामों को चेंज कर देने की जरूरत है। फिर जहां तक जो है वालिद का नाम तो औफ, वो तो नाम ही के अंदर जो है हमको समझ में आ रहा है। वालिदा का नाम जो है अशिफा था, और वो जो है अब्द मुनाफ इब्न ज़ोहरा इब्न किलाब की वो बेटी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बनी हाशिम के हैं, तो बनी हाशिम और बनु ज़ोहरा ये दोनों के बीच में जो है फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन पर जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के जो है नसब मिलता है। उनके एंसेस्ट्री नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की साइड से भी और वालिदा की साइड से, दोनों साइड से जो है मिलती है। उनकी जो पैदाइश है, इब्न साद जो है अपने तबखात में जो है ये बात लिखते हैं कि आमुल फील था, एलिफेंट का ईयर जो था, उससे 10 साल बाद जो है वो वाक़े के 10 साल बाद आपकी पैदाइश हुई है 581 AD के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 दिन बाद जो है पैदाइश है वो आमुल फील में, और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो पैदाइश है वो आमुल फील के 10 साल बाद की जो है पैदाइश है। फिर जहां तक अगर आपके हुलिये की बात करें, आपका अपीयरेंस की बात करें, तो लाइट स्किन थे, लंबे थे। फिर उनके बाल भी जो है लंबे थे, और जैसा जो है चोटी डाली जाती है दो तरह की होती है, एक मर्दों के लिए अलग होती है और औरतों के लिए अलग। तो मर्दों का जैसा चोटी जो है आपने बाद लोगों को देखा होगा, तो उस तरह की वो नॉट जो है बांधा करते थे। अगर हम आपके प्रोफेशन की बात करें, तो आप जो है अपने वालिद की तरह बहुत ही एक्सपीरियंस बिजनेसमैन थे। वो यमन और सीरिया जिस तरह से लोग जाते हैं, तो वो कंटिन्यू बहुत ही रेगुलरली जो है यमन वगैरह का वो सफर करते थे अपने बिजनेस के नीड्स के तौर पर। जब एक बार ऐसे ही यमन का एक सफर किया उन्होंने, तो एक बूढ़ा आदमी मिला और उसने जो है बताया कि अरे तुम्हारे पास तो ऐन वक्त है कि अब ये वक्त पे एक नबी वहां पर आने वाले हैं, और जो है तुम उनकी इत्तिबा करो, वो सही रास्ते पर हैं। तो जैसे ही वो वापस आए, तो वापस आने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जो बाज तारीखी इसके मुताबिक 2 दिन हुए थे उनको ईमान कबूल किए हुए, तो उनके इन्विटेशन पर आपने ईमान को कबूल किया। एक तो देखिए अल्लाह ताला जब जो है हिदायत की तरफ लाना चाहता है, सही रास्ते की तरफ लाना चाहता है, तो कैसा इंतजाम करता है, किधर यमन है और किधर जो है ये मामला है कि वो अल्लाह ताला वहां से उनको इस तरह का मेंटली वो जो है प्रिपेयर होकर आते हैं कि मुझे एक नबी की दावत जो है कबूल करनी है। और इत्तेफाक देखिए कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अबू बकर रज़ी अल्लाह कौन है, उन्होंने 5 अशरे मुबश्शिर, जो 10 लोग हैं जिनमें से खुद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला खुद हैं, तो उनमें जो है 5 और जो अशरे मुबश्शिरा हैं, वो जुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुद अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये वो खुशनसीब जो है उन 10 में से हैं जिनको अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने दावत दी और इन लोगों ने लब्बैक कही। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
اگر ہم سیکوینس میں دیکھیں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی وہ آیت کے اندر آپ اس طرح سے فٹ ہوتے ہیں کہ اسلام لانے میں 8واں نمبر ہے آپ کا جو ہے جنہوں نے بہت ہی ارلی اسلام کو قبول کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانے میں اسلام کو قبول کرنا ایسے ہی تھا جیسا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا، اپنے بزنس کو جو ہے برباد کرنا، اپنی زندگی کو جو ہے تکلیفوں میں ڈالنا. اب جب مشرکین مکہ نے جو ہے لوگوں کو ستانا شروع کیا، ان کی زندگیوں کو جو ہے تکلیفوں میں ڈالا، تو 5 نبوی کے اندر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو ہے جب سورہ کہف نازل ہوئی تھی اور سورہ زمر نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر تم کو یہاں پر اسلام پہ چلنے نہیں دیا جا رہا تو کہیں اور مائگریٹ کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو حبشہ جو ہے ایبیسینیا جو وہ زمانے میں کہلایا جاتا تھا، آج کے زمانے میں آپ ورلڈ میپ میں ایتھوپیا دیکھیں گے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ وہاں پر مائگریٹ کرو. وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ بہت ہی انصاف پسند ہے. تو بالکل وہ جو ارلی مائگریشن ہوا ہے اس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ان 12 خوش نصیبوں کے ساتھ جنہوں نے سب میں پہلے ہجرت کی، آپ نے ہجرت کی. پھر اس کے بعد جب آپ واپس آئے اس افواہ پر کہ مکہ والے ایمان لا لیے ہیں، تو واپس آئے. واپس آنے کے بعد آپ مکہ میں رہے. پھر اس کے بعد جب مدینے کا راستہ کھلا تو آپ نے مدینہ ہجرت کی. تو ہجرتین کا جو ہے آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کو بھی کی ہے اور مدینہ المنورہ کو بھی آپ نے ہجرت کی ہے. جب آپ مائگریٹ کرے اور مدینہ کو آئے، دیکھیے مائگریشن کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنے زبردست اچھے بزنس مین تھے وہ بھی، پھر والد بزنس مین، بیٹا بزنس مین. آپ دیکھیے مارکیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو والد جو بزنس کر رہے تھے، بیٹا بھی اگر اسی کو جو ہے ٹیک اوور کرتا ہے تو بہت ہی اسٹیبلشڈ وہ بزنس ہوتا ہے. تو ویسے اسٹیبلش بزنس کو چھوڑ کر مائگریٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں. تو بالکل تھوڑا بہت لے کر آپ مدینہ گئے. بالکل آپ لے کے کیا جا سکتے ہیں وہ زمانے میں، جبکہ نہ کوئی بینک ٹرانسفر ہے، نہ کوئی قسم کا جو ہے سہولت ہے. تو اس موقع پر بالکل جو تھوڑا بہت تھا آپ وہ لیے اور لے کر مدینہ چلے گئے. جب مدینہ مائگریٹ کیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست سائیکالوجسٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی نفس سے واقف تھے کہ کون کیسے ہے. تو جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجر ہیں، ان کو جب ایک انصاری ساتھ جب آپ کو بھائی بنانا تھا، مواخات کرنا تھا، بردرہڈ قائم کرنا تھا، تو آپ نے بالکل ان کے برابر کے ہیں سعد ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بزنس مین ہیں، انصاری ہیں، مدینہ سے ہیں. تو دونوں کے بارے میں کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو. دیکھیے اگر مجھ سے کہہ دیا جائے بھائی یہ تمہارا اسلامی بھائی ہے، تو اس وقت میں کیا کروں گا، ان کو لے جاؤں گا کسی اچھی ہوٹل میں جو ہے چائے پلا دوں گا، یا گھر کھلا چائے پلا دی، بریانی کھلا دی اور سلام علیکم کر دی. قربان جائیے ان صحابہ کرام پر کہ جب اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، تو گھر لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو، مدینے کا امیر آدمیوں میں سے ہوں، میری اتنی جائیداد ہے، آپ جو ہے اس میں سے آدھی آپ لے لیجیے، میرے پاس یہ ہے، آپ اس میں سے لے لیجیے. یہاں تک کہ جو ہے زمین نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے اپنے اہل و عیال میں سے بھی، اب دیکھیے نئے نئے مکہ سے آئے ہیں، کون ان کو پہچانتا ہے، کون ان کے ساتھ شادی کرے گا. تو انہوں نے یہاں تک بھی آفر کر دیا کہ میری 2 بیویوں میں سے اگر آپ کو کوئی بیوی پسند ہے تو میں طلاق دیتا ہوں، آپ جو ہے ان سے نکاح کر لیجیے. دینے والا اپنے مال، اپنے اہل و عیال، ہر چیز میں سے دینے کے لیے جو ہے تیار ہے. اتنا زبردست وہ فیاض ہے، لیکن لینے والا بھی اتنا ہی بے نیاز ہے. اب ان کو جو ہے ان کی غیرت جوش میں آئی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف آپ ایک کام کریے، آپ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دیجیے، اللہ اور برکت دے آپ کے مال کے اندر، صرف مارکیٹ کا راستہ بتائیے. تو انہوں نے جب مارکیٹ میں اترے تو وہ جو مارکیٹ تھی بنو قریظہ کی وہ مارکیٹ تھی، تو سوق کے اندر وہ گئے اور تھوڑا بہت جو تھا اس کو لے کر انہوں نے اس سے ٹریڈ شروع کیا. اور ہوتے ہوتے جب شام ہوئی تو کچھ پنیر کے ٹکڑے وغیرہ لے کر واپس آئے. اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے زبردست انداز میں جب اللہ کے جو ہے مدد اور نصرت کے بھروسے پر مارکیٹ میں اترے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان کا جو ہے ان کو خوشحال کر دیا کہ پہلے ہی ہجری کے اندر جب موقع پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے کپڑوں پر کچھ جو ہے جیسے زعفران کا کلر ہوتا ہے اس طرح کا کچھ کلر دیکھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. ہم اللہ کے نبی ایک دم سرپرائز ہو گئے، ایک دم جو ہے وہ کہہ رہے یہ کیسا، یہ کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ
क्या جو ہے کیا معاملہ ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایک انصار کی خاتون کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے مہر میں کیا دیا ہے ان کو؟ یہاں پر ڈوری کا ورڈ دے کر یہ مت سمجھیے کہ جو ہے نکاح جو ہوتا ہے تو لڑکا لیتا ہے، نہیں. اسلام میں یہ ہے کہ مرد دیتا ہے اور جو ہے جو جن سے نکاح ہوتا ہے ان کو دیا جاتا ہے. ہمارے پاس الٹا ہے، ہمارے پاس جو ہے ہم نے کسی اور سے کلچر کو لیا ہے. اسلامی کلچر تو یہی ہے کہ مرد دیتا ہے اور وہ جو ہے وہ لڑکی کا وہ حق ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کہ تم نے کیا دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونا جو ہے مہر میں دیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیمس جو ہے آپ نے وہ ورڈ کہا کہ گیو اے ویڈنگ بینکٹ ایون وتھ اونلی ون شیپ، کہ اگر ایک بکری سے بھی جو ہے تم اگر ولیمہ دے سکتے ہو تو ولیمہ دو. بخاری کی یہ روایت ہے. تو آپ یہاں دیکھیے دو چیزوں کا جو ہے ہم کو اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہے. ایک تو ہے کہ ڈاوری، یہ مہر لڑکا دے لڑکی کو، نہ کہ الٹا ہو. ہم نے الٹا کر دیا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو جو ہے ہم نے الٹا استعمال کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. تو ہم نے کیا کیا ہے، ایک بکری نہیں، ہم اتنا ولیمے میں خرچ کریں گے کہ زندگی بھر اس کو پھیڑ لیتے بیٹھیں گے. تو یہ جو ہم نے اوپر نیچے کر دیا ہے، تھوڑا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈر کے تھے، لیکن پھر ہم نے واپس وہی جو ہے ایکسٹرا ویگنٹ کرنا، وہی اسراف کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. سمپل جو ہے ہمارے ولیمے ہوں اور لڑکی کے والد پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے. تو یہ چیز جو ہے ہم کو سیرت صحابہ سے ملتی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اس چیز کا ہم کو لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے چنے ہوئے یہ 10 لوگ تھے، ان لوگوں کی بہت ہی یونیک چیز کیا تھی. یہ لوگ جو ہے بہت زبردست، ان کا جو ہے کردار کیا تھا. تو یہ عشرہ مبشرہ، یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹلز کے اندر، جنگوں کے اندر فور فرنٹ پہ ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے اور اپنی جانوں کو دینے کے لیے یہ تیار ہوتے. اور جب نماز کا معاملہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امیڈیٹ پیچھے جو ہے جو فرسٹ رو ہوتی ہے اس میں یہ نمازوں میں موجود ہوتے، جنگوں میں سامنے اور نمازوں میں بالکل پیچھے فرسٹ رو کے اندر. تو میرے اور آپ کے لیے جو ہے یہ بات ہے کہ ہم اپنی اسلام کی راہ میں جان دینے کے لیے سب میں آگے ہوں. اللہ کی بندگی کے اندر ہم سب میں پہلے مسجدوں کو پہنچنے والے ہوں. دیکھیے کوئی معمولی بات نہیں ہے نماز میں پہلی صف میں رہنا. خاص طور پہ فجر کا معاملہ اگر لے لیجئے یا باقی کے نمازوں کا بھی لے لیجئے، کم سے کم آپ کو 20 منٹس پہلے پلاننگ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ کو فرسٹ صف ملتی ہے. ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم فرسٹ صف کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن تیسری چوتھی صف میں ہم کو ملتا ہے. تو یہ جو ہے عشر مبشرہ کی یہ خاص بات ہے کہ اپنی جانوں کو جو ہے دینے کے لیے بھی اتنے ہی آگے تھے اور بندگی کے اندر بھی جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ رہتے تھے. یہ ان کی بہت ہی خاص بات تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر بیٹل میں، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، فتح مکہ ہو، ہر چیز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف یہ جنگوں میں ہی نہیں، کوئی بھی ایکسپیڈیشن ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہے ہیں. پھر جنگ احد کے اندر آپ کے دونوں داغ شہید ہوئے اور آپ کو 20 ایسے زخم آئے. ان میں سے ایک زخم تو اتنا گہرا تھا کہ زندگی بھر وہ جو ہے لنگڑاتے ہوئے چلے. لیمنس ان کے اندر آ گیا، لمپنگ ان کے اندر آ گئی اور بہت ہی جو ہے زندگی بھر وہ ساتھ میں رہا. تو آپ دیکھیے کہ یہ اپنی جانوں کو دینے کے لیے یہ لوگ ہر جنگوں کے اندر موجود ہوتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ بھی رہا کہ ان جنگوں کے اندر زخم بھی کھائے ہیں اور زندگی بھر بھی جو ہے اس کے اثرات بھی رہے ہیں. تو یہ چیز ہم یاد رکھیں کہ بس ایسے ہی ان کو ٹائٹل نہیں مل گیا جنتی ہیں، بلکہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو لٹایا ہے. پھر ایک بہت خاص مہم جو صرف اور صرف عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے اٹیچڈ ہے، وہ ہے دومت الجندل کا ایکسپیڈیشن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دومت الجندل کے لوگ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پرو ایکٹیو اپروچ رکھتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل پل کی خبر رکھتے تھے کہ کب کیا ہونے والا ہے. تو آپ نے جب دیکھا کہ دومت الجندل کے لوگ ہم پر حملہ ہونے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ایک جو ہے زبردست ٹکڑی کو بھیجا. 700 لوگ تھے اور اس کے جو امیر تھے، اس کے جو کمانڈر تھے وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے. ان کو یہ بات کا جو ہے آپ نے ایڈوائز دی کہ دیکھو وہاں پر جانا، سب سے پہلے اسلام کی طرف بلانا اور جو ہے اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تم وہ جو چیفٹن ہیں ان کی بیٹی سے تم نکاح کر لینا، اور اگر وہ نہ مانے
کہ جو ہے اگر وہ اسلام قبول نہ کرنا چاہیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا. یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ وہ لوگ آ کے جو ہے حملہ نہ کریں. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ جنگوں کا جو مقاصد ہوتے ہیں اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو ختم نہ کر دے. تو برائیوں کو مٹانے کے لیے بھی جنگیں ہوتی ہیں. تو جب گئے اور آپ نے دعوت دی تو وہاں کا جو چیف تھا دومت الجندل کا, وہ اسلام قبول کیے اور ان کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا اور مدینہ واپس آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امامت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے نماز پڑھے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے جو ہے آپ جو ہے وضو وغیرہ بنانے کے لیے گئے اور اتنی آپ کو دیر ہو گئی کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اگر اور دیر ہو جائے تو کہیں سورج نہ نکل جائے. تو صحابہ پریشان ہو گئے اور فوری کیا کیا, عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھا دیا اور آپ نے امامت کی فجر کی. اور جب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھی ہے, اس کے بعد جب لوگ سلام پھیرے تو دیکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ٹھہر گئے. صحابہ ایک دم جو ہے خوف زدہ ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ ارے کیسا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرے تو آپ نے کہا کہ بہت صحیح کام تم لوگوں نے کیا ہے, ایسے ہی کام کیا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جب وقت ختم ہو رہا ہو تو کسی کا ویٹ نہیں کیا جاتا بلکہ نماز فرسٹ پریارٹی ہوتی ہے. تو پوری امتیوں میں واحد امتی ہیں. یہ شرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھائی ہے, لیکن اس نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اشاروں کو پیچھے ٹرانسفر کر رہے تھے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ نے نماز پڑھائی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھی ہے. پھر ایک جو ہے تھوڑی سی ضعیف حدیث ہے, لیکن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت کا نبی کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی امت میں سے ایک صالح آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے. تو یہ خوشخبری جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے حصے میں آتی ہے. پھر اگر ان کی بزنس اسٹریٹجی کی بات کی جائے تو بہت ہی آنےسٹ بزنس مین تھے, بہت زبردست جو ہے آپ بزنس کرتے تھے. اور ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ چھوٹے سے چھوٹا پروفٹ آئے اس کو ڈکلائن نہیں کرتے تھے. یہی ان کی جو ہے کامیابی کی سب میں بڑی کی تھی کہ اسمال پروفٹ پہ بھی وہ ڈیل کر دیتے تھے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے اکثر یہ چاہتی ہے کہ رسک نہ لیا جائے. بزنس از آل اباؤٹ رسک, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بالکل سیف رہیں, اسی لیے ہم جاب کرتے ہیں. اور ہم جس کے پاس جاب کرتے ہیں وہ ہمارے ہی جو ہے سروسز کو لے کر وہ ملینز اینڈ بلینز بناتا ہے اور ہم وہ تھوڑے اماؤنٹ لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ کے بھروسے پر نکلے میدان میں اور کوشش کریں تو جس طرح سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب مارکیٹ میں اترے تو انہوں نے کیا کیا, تھوڑے سے شروع کیا اور ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو زبردست جو ہے نوازا کہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر میں جو ہے مٹی کو بھی پکڑتا تو وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اپرچونیٹیز مجھ کو دی کہ وہ اپرچونیٹیز نے مجھے بہت زبردست قسم کا جو ہے فائدہ دلایا. اسی کا تو نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کو نوازا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی کو نواز دے تو اس کا بہترین مصرف کیا ہے, اس کا زبردست جو ہے اسپینڈنگ کیا ہے, تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زبردست جو ہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے. جو قرآن مجید نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں ہم وہ خوشخبریوں کو سنتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ اور آئے گا تو دوں گا. لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام پر کہ ان لوگوں نے اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں جو ہے بے جھجک, اور ایسا ویسا نہیں کہ تھوڑی بہت, جتنا اللہ نے دیا اس میں سے ایک زبردست دولت انہوں نے اللہ کی راہ میں لٹائی ہے. اس میں سے چند جھلکیاں اگر آپ دیکھیں تو ایک بار ایسا ہوا کہ مدینے سے شروع ہو کر ایک دور تک اتنا زبردست قافلہ آیا ہے کہ 700 اونٹ تھے. آپ آج سن لیجئے کہ حیدرآباد سے لے کر سکندرآباد یا اس سے بھی آگے تک 700 ٹرک اگر ٹھہر جائیں تو کیا نہیں لمبی جو ہے لائن ہوگی. تو 700 اونٹ ہیں اور ہر اونٹ جو ہے مال سے لدا ہوا ہے. اور جب آپ نے جو ہے وہ مال آیا آپ کے پاس تو پورے کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ سے کہا تو آدھی دولت اپنی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. 40,000 جو ہے سلور کوائنز, چاندی کے سکے آپ نے اللہ کی راہ میں 2 مرتبہ جو ہے وہ دیے ہیں. پھر 500 گھوڑے, 1500 جو ہے اونٹ آپ نے جنگ کے اندر آپ نے دیے ہیں. پھر آپ کی سب میں خاص بات یہ تھی کہ آپ نے امہات المومنین پر بہت زبردست خرچ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جو ہے جانے کے بعد سب میں زیادہ امہات المومنین پر, ہماری ماؤں پر خرچ کرنے والے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
ایک بار ایک بہت زبردست مہنگی زمین تھی، وہ زمین جب بکی تو پورے کا پورا اس کی جو کمائی تھی، جو اس کی جو ڈیل کے بعد جو اماؤنٹ ہاتھ کو آیا، پورا کا پورا جو ہے آپ نے وہ امہات المومنین کے اوپر خرچ کر دیا. تو اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی کون ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو بڑا چڑھا کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ان کو، اتنا مال دیا کہ میں اور آپ امیجن نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال سے نوازا ہے. نالج کی بات کریں، تقویٰ کی بات کریں، تو اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ساتھ رہتے تھے، اتنا آپ کی علم کی مجلسوں سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتویٰ دینے کی جو ہے اجازت دی. میں اور آپ عام طور پر عبد الرحمن ابن عوف کا نام آتا ہے تو ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے بزنس مین تھے، بہت اچھا مارکیٹ میں بیٹھے ہوں گے، لیکن نہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ علم کے معاملے میں بھی بہت زبردست ہے. اتنا اچھا علم تھا، اتنا زبردست علم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ خوب علم سے بہرہ مند ہوئے، بہت زبردست ان کی نالج میں اضافہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ ایک اتھارٹی جو ہے وہ بنے. پھر ان کی جو فراست کی نگاہ تھی، فار سائٹڈ جو تھے، اس کے نتیجے میں کئی کریٹیکل ایشوز ہوتے اور کریٹیکل جنکشن سے جس پر آپ نے بڑے بڑے مسائل کو، بڑے بڑے پرابلمز کو جو ہے آپ نے اپنی دور رس نگاہوں کے نتیجے میں ان کو حل کیا ہے، ان کو سالو کیا ہے. عبادات اتنی جم کر کرتے، اتنی جو ہے زبردست قسم کی آپ کی جستجو ہوتی. نماز میں ہے تو ٹوٹل نماز کے اندر ڈوب جاتے، اور اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو اتنا اندر ڈوب کر اس کو پڑھتے کہ ایک ایک لفظ جو ہے آپ کی جسم میں، آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا. پھر موت کو بہت زیادہ یاد کرتے، بہت موت کے بارے میں جو ہے آپ فکر مند ہوتے. اور اتنی دولت ہونے کے باوجود سب میں خاص بات یہ تھی کہ بہت سمپل لائف آپ نے گزاری. کبھی بھی جو ہے آپ نے لیوش لائف یا جو ہے بہت زیادہ خرچ کرنا، اللہ نے مجھے اتنا مال دے دیا ہے میں خوب خرچ کروں گا، نہیں. بہت ہی سیدھی سادی آپ نے زندگی گزاری. اتنا کرتے ہوئے بھی ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے سامنے زبردست قسم کے کھانے چن دیے گئے تھے، بات کا دور تھا. تو آپ نے جیسے ہی ان کھانوں کو دیکھا، ان زبردست آسائشوں کو دیکھا، تو فوری ان کو جو ہے جنگ احد میں 3 ہجری میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو گئے تھے، اور وہ کفن جو پورا نہیں ملا تھا، وہ خبر آپ کو یاد آئی. تو آپ نے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کر کر کہا کہ اے مصعب بن عمیر، تم ہی بہتر رہے، تم ہی زبردست رہے، تم دنیا سے کوئی چیز لے کر نہیں گئے، تم کو جو بھی ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا اللہ کا ڈر، اتنا جواب دہی کا احساس. پھر مال مل جائے تو یہ مال میری محنت سے ملا ہے، نہیں، بلکہ آپ جو ہے یہ احساس ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا ہی میں تو کہیں نہیں نواز دیا. تو یہ جو ہے فکر آپ کو ہوتی تھی، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے آپ بہت زیادہ فکر مند ہوتے. ایک حدیث جو ہے عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں منسوب کی جاتی ہے کہ یہ روایت کہ آپ جنت میں تو جائیں گے لیکن آپ لنگڑتے ہوئے جائیں گے، کرال کرتے ہوئے جائیں گے. تو ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ یہ جو ہے آتھینٹک حدیث نہیں ہے. آپ اور میں ذرا سمپل اگر جو ہے سینس سے دیکھیں تو 10 پرومس ونس پورے صحابہ وہ ٹاپ کے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ خیر القرون قرنی، سب میں بہترین دور میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا دور، اس کے بعد کا دور. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو سب میں ٹاپ کے ہیں، 10 ہیں، وہ لوگ گھسیٹتے ہوئے جائیں گے. یہ جو ہے بات اپیل نہیں کرتی. تو اس حدیث کے سلسلے میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ یہ زبردست چنے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ اگر ہم جو ہے اگر خلفائے راشدین کا دور کو دیکھیں تو خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہمیشہ ایڈوائزر رہے ہیں ان کے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے ایڈوائزر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے ایڈوائزر رہے ہیں. پھر یہی جو ہے کی رول پلے کیے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے وہ شام کی طرف آ رہے تھے، تو بالکل ایسے جنکچر پر جہاں پر عرب کا لینڈ ختم ہو رہا ہے اور شام شروع ہو رہا ہے. تو وہاں پر یہ ہوا تھا کہ ایک
ताउन आया हुआ था, ताउन अमवास, एपिडेमिक आया हुआ था, पैंडेमिक आया हुआ था। तो उस मौके पर जो है आपने कहा कि अरे भाई अगर कुछ होगा तो अल्लाह मालिक है। तो उस मौके पर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं, वो प्यारी पर्सनालिटी है। ताउन आ जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए, कोई एपिडेमिक आ जाए, तो उस जगह से जो है कोई ना निकले और कोई वहां पर दाखिल ना हो। आप सोचिए 1400 ईयर्स पहले, जबकि कोई इस तरह की जो है चीज वहां पर बज़ाहिर सामने नहीं है, उस मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कर रहे हैं। तो ये अल्लाह के वही के जरिए से ही जो है ये मुमकिन है कि वक्त के नबी ही जो है इस तरह की तालीमात दे सकते हैं। तो आपने ये कहा कि वहां मत इंटर हो, अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आप अगर वहां पर हैं जहां पर इस तरह का जो है कोई वायरस फैला हुआ है, तो वहां से मत निकलो। तो इसीलिए ये बात सुनकर उमर रज़ियल्लाहु ताला वापस चले गए। और फिर यह है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला वो जबरदस्त शख्सियत है जिन्होंने थर्ड खलीफा को चुनने में जो की रोल प्ले किया है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को शहीद कर दिया जो है किया गया, आपको जब आपको मारा गया, तो आपका 3 दिन के बाद इंतकाल हुआ है। तो 3 दिन जो थे उसके अंदर जो है आपने क्या किया, आपने बाकायदा काउंसिल बनाई है 6 लोगों को, वो अशर मुबशरा में से जो बच गए थे वो 6 लोगों को जो है बनाया। तो उन 6 लोगों में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ने कहा कि देखो एक काम करते हैं, ये 6 में से 3 अपने आप को दूसरों को नॉमिनेट कर पीछे हट जाओ। तो 3 उसमें से जो है पीछे हट गए और कहा कि मेरी जगह ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट। अब 3 जो बच गए, उन तीनों के अंदर जो है ये कहा कि देखो मैं तो जो है इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अगर तुम लोग ये जिम्मेदारी देते हो तो मैं ये काम को करने के लिए तैयार हूं। तो फर्स्ट तो अपने आप को उन्होंने बरी कर लिया कि मैं नहीं चाहता कि मुझे खिलाफत मिले। फिर अब जो 2 बच गए थे, अली रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, तो 3 दिन तक दिन और रात लगाकर सोए नहीं। 3 दिन आपने हर एक से बदर के जो है जो शरीक हुए थे उन सहाबा से, उम्महातुल मोमिनीन से, बड़े बड़े सहाबा से आपने कंसल्टेशन किया। फाइनली ये बात समझ में आई कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला बहुत सूटेबल हैं इस खिलाफत के लिए और कोई उनकी मुखालिफत नहीं करेगा। तो आकर जब आपने जो है ये बात बताई, तो दोनों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और थर्ड खलीफा बनने में बहुत की रोल प्ले किया है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला। फिर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला जो तीसरे खलीफा हैं, उनकी जिंदगी में जो है आपको एक जबरदस्त शर्फ हासिल हुआ है कि अमीर हज बनाकर आप भेजे गए और उम्महातुल मोमिनीन को जो है आपने उनके साथ लेकर वो गए हैं और उनके ऊपर खूब उसमें भी खर्च किया है और बहुत जबरदस्त शर्फ आपको मिला के अमीर हज बनाकर जो है भेजे गए थे। जो आम तौर पर वक्त के जो खलीफा होते वो अमीर हज बनकर जाते, लेकिन ये यूनिक केस है जिसमें अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने अमीर हज बनाकर भेजा। फिर जो है अगर हम ये देखें कि वो कभी भी हक बोलने से पीछे नहीं हटते थे, हमेशा जो है वो हक का साथ देते और हक बोलने में जरा भी नहीं शर्माते थे। मैं और आप हक को जानते हुए भी हम क्या करते हैं, हक को छुपाते हैं, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु हमेशा हक को बेबाकाना जो है लोगों के सामने पेश कर देते थे। अब जो है अगर हम देखें कि उनकी जिंदगी के अंदर आपने जो जबरदस्त आपने ट्रेड किया है, आपने जो ऑनेस्टी से बिजनेस किया है, आमतौर पर मैं और आप समझते हैं कि अगर हम अच्छे से बिजनेस करेंगे, जबरदस्त किस्म का वो करेंगे तो क्या होगा, हमारी दौलत घट जाएगी, हमको जो है माल नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि अल्लाह की राह में खूब खर्च करने में, फिर जो है जबरदस्त अंदाज में आपने जो दिया है, तो उसका नतीजा ये है कि आपका जब इंतकाल हुआ तो आपने इतनी दौलत छोड़ी कि जो दीनार थे वो 26 लाख 5,000 जो है ना आपने दीनार छोड़े। फिर उसी तरीके से 1,000 ऊंट आपने छोड़े, 100 घोड़े आपने छोड़े, 3,000 जो है बकरियां थी जो छोड़ी आपने, बहुत बड़ा लैंड जो है आपने छोड़ा। उसी तरीके से 40,000 दीनार वो सिर्फ बदर के जो शरीक हुए थे उन सहाबा को आपने जो है देने के लिए वसीयत की। 50,000 दीनार जो है गरीबों के लिए आपने छोड़ा। 1,000 ऊंट जो है गरीबों के लिए आपने वसीयत की। फिर एक जबरदस्त बाग था जो 4 लाख दिरहम का था, उसके बारे में कहा कि उम्मतुल मोमिनीन को जो है आपने दिया। और इतना सोना था कि ईंटें थी उनकी, तो उन ईंटों को जो है आपने बाद तक कुल्हाड़ी से जो है मारकर उसको बांटा गया है मीरास के तौर पर। तो अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला जो है आए कैसा थे मदीना के अंदर,
بالکل ایسی حالت تھی کہ کوئی خاص آپ کے ساتھ نہ دولت تھی نہ آپ کے ساتھ کوئی زبردست قسم کا جو ہے مال تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہجرت آپ نے کی اور اللہ کے بھروسے پر آپ نے سامنے والوں سے لینے کے بجائے آپ نے یہ کیا کہ وہیں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر جو جب آپ مارکیٹ میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ پورے مدینے کے ون آف دی ریچسٹ، اگر پورے سب میں ریچسٹ نہیں ہے تو کم سے کم جو جتنے ریچ لوگ تھے، جتنے زبردست بزنس مین تھے، ان میں نمایاں نام آج کل جو ہم کو ٹاپ 10 لسٹ ملتی ہے تو ویسے ٹاپ 10 میں بھی بہت ہائی لیول پر جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو ہم پاتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور پھر انہوں نے بھی اللہ کے نام اتنا دیا اور اللہ نے بھی واپس ان کو دیا۔ ہم اگر جو ہے اگر آپ کے پورے جو صفات ہیں ان کو اگر ہم سمرائز کریں تو بہت ارلی کنورٹس میں سے ہیں، 8 کنورٹ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ پھر آپ جو ہے دیکھیے کہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو زمین ہی کے اوپر وہ 10 لوگ جن کو چلتے پھرتے جنتی تھے اس زمین پر، بہترین لوگوں میں سے سب میں زبردست، تو ان میں سے ایک ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا پیارا نام بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوز کیا تو آپ کے نام کو چینج کیا۔ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے امامت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زبردست مصلی وہ جو ہے آپ کی امامت کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ ٹاپ چیریٹی جو خرچ کرنے والے تھے ان میں عثمان غنی کا جہاں نام ملتا ہے تو وہیں پر ہم کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جو ہے زبردست آپ کا یہ نام ملتا ہے۔ اور کچھ لے کر وہ اسٹارٹ نہیں ہوئے، تھوڑا تھا ان کے پاس، پھر اتنے ریچس بنے کہ وہ وقت کے جو ہے امیر ترین لوگوں میں سے ایک مانے جاتے تھے۔ پھر زمین پر سب میں بہترین لوگ جو گزرے ہیں خلفائے راشدین، ان خلفائے راشدین کے یہ ایڈوائزر تھے، بہترین لوگوں کے بہترین ایڈوائزر۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی امہات المومنین، ہماری مائیں، ان ماؤں کو جو ہے آپ نے ان کے دیکھ ریکھ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال خرچ کیا۔ ایک موقع پر جب آپ نے جو ہے بھیجا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ ان کو سلسبیل کے چشمے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی نوازش کرے گا۔ تو اتنا اللہ کے راہ میں آپ نے اور خاص طور پر امت کی ماؤں پر آپ نے بہت دل کھول کر جو ہے آپ نے خرچ کیا ہے اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنی زبردست صفات کی وجہ سے ان 10 جو ہے چنندہ لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت کی بشارت دی ہے۔ اگر ہم جو ہے آپ کے انتقال کی بات کریں تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 75 سال کے تھے اپنے وفات کے موقع پر، اور 32 جو ہے آفٹر ہجری اس میں جو ہے آپ نے انتقال کیا ہے۔ محمد ابن سعد جن کے طبقات جو ہے مشہور ہیں، تو ابن سعد نے جو اپنے طبقات میں لکھا ہے کہ 75 سال کی آپ کی عمر تھی، 32 سال کے آپ تھے جب آپ کا انتقال ہوا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو ہمارے لیے جو ہے آپ کی پیاری زندگی سے اگر ہم لیسنس لیں تو پہلا لیسن یہ ہے کہ جو ہے ہم کو کبھی بھی نیکی کے کام کرنے ہیں، ہم کو سبقت کرنی ہے، ہم کو سوچنا نہیں ہے کہ پہلے دوسرے کریں گے تو میں کروں گا، نہیں، آپ کی زندگی ہم کو یہ دعوت دیتی ہے، آپ کی زندگی ہم کو جو ہے یہ لیسن دیتی ہے کہ ہم جب بھی نیکی کا کام آئے گا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، سابقوا إِلَىٰ مغفرة، سبقت کرو، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو۔ تو یہ لوگ کمپٹیشن میں بہت آگے ہوتے تھے۔ ہمارے لیے بھی اس میں لیسن یہ ہے کہ جب بھی نیکی کا کام آئے گا، نیکی کا جو ہے کوئی موقع ہوگا، ہم سب میں آگے رہیں گے انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں کرنے کے لیے۔ پھر ایک جو ہے لیسن آپ کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ اپنے اسٹیبلش بزنس کو اسلام کے لیے آپ نے جو ہے تیاگا، آپ نے ایک ہجرت کی، واپس آئے، دوسری ہجرت کی، اور آپ نے کیا کیا، اپنی جمائی زندگی کو جو ہے آپ نے اوپر نیچے کیا آخرت کی زندگی کے لیے۔ پھر آپ کو یہ موقع بھی آیا کہ ایک صحابی جو ہے آپ کو جو آپ نے جتنا چھوڑا ہے، ایک زبردست فارچون آپ کو دینا چاہتے ہیں، زبردست قسم کی جو ہے دولت آپ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ اتنے بے نیاز ہیں، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کو بھی دینے والا اللہ، مجھے بھی دینے والا اللہ۔ تو آپ کی غیرت نے، آپ کے جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنے کا اس صفت نے آپ کو اتنا دلایا کہ اگر وہ جو ہے اس موقع پر سعد ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے لے لیتے تو وہ بات نہیں ہو سکتی تھی جو انہوں نے اس چیز کو جو ہے نہ صرف یہ کہ بے نیازی بڑھتی بلکہ آگے بڑھ کر آپ نے کما کر یہ بتایا کہ جب ہم میدان میں اتر جائیں گے، ہم بزنس کریں گے اللہ کے بھروسے پر، تو جو ہے جس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ تم کو توکل دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، تو
तो तुम चिड़ियों से सीखो, सुबह निकलो, तो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम में जब आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं। तो हमारे नौजवानों के लिए भी जो है इसके अंदर सबक ये है कि हम अल्लाह के भरोसे पर मार्केट में उतर जाएं, हम छोटे से छोटा बिजनेस करने में न शर्माएं। जिस तरह से अब्दुर्रहमान इब्न औफ बिल्कुल स्मॉल जो है चीजों से आपने शुरू किया और देखते ही देखते टॉप के जो है आप बिजनेसमैन बने। फिर आपकी जिंदगी से ये भी सबक मिलता है कि बहुत ज्यादा की चक्कर में नहीं जाना। आपकी ये खासियत थी कि बहुत थोड़े पर भी जो है आप डील को कर देते थे। तो हमारे लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए भी ये सबक है उसके अंदर कि देखो बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत जाओ, खरीदने वाले को भी नुकसान, बेचने वाले को भी नुकसान, बल्कि सामने वाले का फायदा करने की कोशिश करो। इंशाल्लाह सब में पहले फायदा आप ही को होगा कि लोगों के अंदर, मार्केट के अंदर आप मशहूर हो जाएंगे कि भाई उन्होंने बहुत कम प्रॉफिट पे जो है काम करते हैं। नतीजा ये होगा कि आप कने लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो बहुत जबरदस्त हो गया। फिर एक लेसन हमको ये मिलता है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता बल्कि माल बढ़ता है। ये प्यारी चीज जो है आपने बताई। फिर जो अशर मुबशरा की खासियत थी कि जंग के मैदान में अपनी जाने देने के लिए अल्लाह के नबी वसल्लम के सामने, और जब नमाज का टाइम आता तो प्यारे नबी वसल्लम के बिल्कुल पीछे की सफ में। और तो ये चीज मेरा और आपके लिए भी रहना कि जान देने के लिए हम अल्लाह की राह में तैयार रहना, और इबादत का मामला आ जाए सब में पहले मैं अल्लाह की बंदगी की तरफ दौड़ूंगा। तो ये जो है प्यारी चीज हमको इन सहाबा कराम से जो है मिलती है। फिर इसके अंदर ये भी जो है लेसन हमको मिलता है कि हम जो है अल्लाह के नेक बंदों पे खर्च करने में, जिस तरह से अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला ने उम्महातुल मोमिनीन पे खर्च किया, बदर के सहाबियों पे खर्च किया और गरीबों पे खर्च किया, तो हमारे लिए भी ये है कि हम भी अपनी माल और दौलत के अंदर इन जो है अल्लाह के बंदों का हिस्सा भी रखेंगे, उनको देंगे तो अल्लाह भी पलटाकर हमको इंशाल्लाह देगा। फिर जो है आपकी सादा जिंदगी हमको ये बताती है कि देखो दौलत रखते हुए भी सिंपल लाइफ जी जा सकती है। आमतौर पे क्या होता, जैसे ही दौलत आना शुरू होती है हम क्या करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है, हमारी स्पेंडिंग बढ़ जाती है, और इसका नतीजा ये होता है कि और यहाँ तक कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, एक दूसरे से आगे बढ़ने में हम खबरों तक पहुंच जाते हैं। इन प्यारे नुफूस की, इन जबरदस्त शख्सियतों की जो है इसमें प्यारी क्वालिटी ये थी कि ये अशरे मुबशरा आम तौर पर जो है ये शुरू की जिंदगियों में ये लोग उतने दौलतमंद नहीं थे। अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा, बाद की जिंदगी में इतना नवाजा कि ये लोग परेशान हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों के नतीजे में हमको कहीं दुनिया ही में तो नहीं दे रहा है। हमको जरा दौलत आ जाए तो हम कहते हैं देखिए अल्लाह ताला मेरे से कितना खुश हो रहा है इसलिए खूब दे रहा मेरे को और दूंगा। ये लोगों का मामला क्या है, ये लोग आखिरत पे ज्यादा निगाह रखते थे। ये दुनिया की जिंदगी के अंदर जो है ऐश आराम, इस चीज को ये पसंद नहीं करते थे। इसी का तो नतीजा था कि मुसब बिन उमैर उनको याद आ रहे हैं, अपनी मौत याद आ रही है, पूरे इंहमाक से जो है वो इबादत को कर रहे हैं, डूब कर जो है कुरान को पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये है कि अल्लाह अगर हमको नवाज भी दे तो हम अल्लाह को नहीं भूलेंगे, उसकी बंदगी जम कर करेंगे, उसकी भेजी हुई किताब में डूब कर हम जो है मुताला करेंगे। तो हमारी जिंदगियों के अंदर ये प्यारे नफूस, ये जबरदस्त किस्म की शख्सियतें अगर वाकई हमारी जिंदगी में जो है अगर ये हमारे आइडियल बन जाएं, हमारे रोल मॉडल बन जाएं, तो इंशाल्लाह ना हम दुनिया में जो है नाकाम होंगे, ना हम आखिरत में नाकाम होंगे। जो है वो आयत पर मैं अपनी बात को खत्म करूं कि रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी हुए। तो हमको भी इस बात की कोशिश करनी है इंशाल्लाह कि हम एक ऐसी जिंदगी गुजारें कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और हम एक ऐसी जिंदगी गुजारें कि अल्लाह से हम राजी रहें। जो मेरा मालिक मेरे लिए चूज करा मैं उससे राजी हूँ। मेरा मालिक कहता है कि तू गरीब रहे, मैं मालिक राजी हूँ। मेरा मालिक कहे तेरे पास माल हो, मालिक मैं तुझसे राजी हूँ। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र, हर हाल में अल्लाह ताला से राजी बरजा रहे। तो जिस तरह से अल्लाह ताला ने इन प्यारी शख्सियतों को जो है अल्लाह ताला ने चुना था, इंशाल्लाह अगर हम भी जो है नक्श कदम पे चलते हैं तो हम भी इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उनके साथ रहेगा। इंशाल्लाह हम इन प्यारे नुफूस से मोहब्बत करेंगे, इनके नक्श कदम पे चलेंगे, इनकी जिंदगियों को अपनाएंगे। तो इंशाल्लाह बईद नहीं कि अल्लाह ताला हमको इनके साथ वो आला जन्नतों में रखे। वो आला जो है जन्नतुल फिरदौस में, जन्नतुल नईम में, जो अल्लाह ताला जो है हमारे लिए चाहे वो जबरदस्त जो है वो मुकामात हमको दे। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको तेरे इन अजीम बंदों के नक्श कदम पे चलने की हमको तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमसे वो काम ले जो तो अपने अजीम बंदों से लिया करता है। ऐ मेरे मालिक जब तक जिंदा रख, हमको इस्लाम पे जिंदा रख। अल्लाह हमको जब मौत दे तो शहादत की मौत दे, और ऐसी कामयाबी की मौत दे के हम जो है तेरे पास आए तो तू हमसे राजी हो जा। तो हमको दोज़ख से बचा ले, तो हमको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.